السلام علیکم۔ میں ویڈیو جو ہے نا وہ رات کو ہی بنا رہی ہوں کیونکہ صبح میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو کسی کی مجھے ریکویسٹ آئی ہے کہ میڈم آپ ویڈیو بنائیں کہ بروکن فیملی کے جو بچے ہیں وہ کیا کریں، مطلب دے فیلنگ بیڈ ہیئر اینڈ دیئر اور دے ہیو سم فیئرز ان سائڈ۔ آئی ایگری کہ اس کو ہم بروکن فیملی، تو جب ہم نے فیملی کہا نا تو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، تو جب کوئی چیز بریک ہوگی تو وہ فیملی نہیں رہی۔ آپ اس کو ڈسٹرب فیملی کہہ سکتے ہیں، اب نارمل فیملی کہہ سکتے ہیں۔ اور بیٹا دیکھو، اگر تم سے یہ اس کو لے رہے ہو کہ پیرنٹس میں ڈیورس ہو گئی اور بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہ رہے ہیں، باپ کے پاس نہیں رہ رہے، اور تو جو ہے خرچہ جو ہے وہ کوئی برداشت کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، اور بچوں کے دل میں ہے کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک نارمل سٹرکچر ہو، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پلیز میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے زندگی کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ پلیز چینج کر دیں، بالکل چینج کر دیں، اس لیے کہ آپ اس غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں جو آپ کے پیرنٹس نے دیا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچے ہیں، اب ہمارے درمیان بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن ہم نے اکٹھے رہنا ہے کیونکہ شادی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، واٹ سو ایور۔ آپ جو پچھلی کہانیاں ہیں نا اس کو تو آپ وائنڈ اپ کریں، اور آپ اس کو کہتے ہیں گٹھڑی میں بنا کے پیچھے رکھ دینا، وہ سوچ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں جس سٹیج پہ ہوں، آپ کبھی 4-5 بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، کبھی ایک بھی ہوتا ہے، کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، اب آپ ماں کے پاس رہ رہے ہیں، بس آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنا ایم بنانا ہے کہ یار میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے، اور میں آئی ایم ناٹ دا پرسن جس کے اوپر کوئی سمپتھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یہ قانون، عدالتیں اور یہ وہ نہیں چاہیے۔ اب آپ پیرنٹس کی عزت کرنا نہ چھوڑیں، نمبر 1۔ چاہے کہ ماں باپ نے کچھ بھی کیا ہے، آپ ان کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے جو کیا نا وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہی حساب کتاب کرے گا، ان کو خود ہی کبھی ریئلائز ہو جائے گا۔ آپ ماں کی بھی عزت کریں، باپ کی بھی عزت کریں۔ اگر کئی لوگوں کے کورٹ کیسز ہیں، آپ جائیں، یہ نہیں کہ جی وہ باپ سے نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا، آپ ملیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بالوالدین احسانا، یہ کہیں نہیں کہا کہ تم پہ خرچ کرے تو تم احسان کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رسپیکٹفلی ملیں، ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر ٹالرنس نہیں تھی، ان کو عقل نہیں تھی، آپ کو عقل ہونی چاہیے، آپ سیکھیں اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کی ڈیورس بھی ہو گئی، اور اس نے کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لنکڈ رکھا، اور اس کی بیٹی کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسا لگا جیسے باپ باہر کمانے گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور باپ کے ساتھ باتیں بھی ہوتی تھیں، ہیلدی ریلیشن شپ بھی تھا، اور سب کچھ تھا، اور وہ بچی بڑی بھی ہو گئی۔ تو اگر کوئی ماں اتنی عقل مند ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کو ایسا مل جائے، نہیں ہے نا تو آپ خود رسپیکٹ کریں۔ اور اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو، پھر میں نے آج صبح پوسٹ بھیجی تھی، آپ اپنا دل اللہ سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک ماں باپ ہے نا، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو نے میرا ذمہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ خرچے اپلائی کرتے ہیں اور بچوں کو کہتے رہتے ہیں تمہارے باپ نے جائیداد نہیں دی، تمہاری پھپھو خراب تھی، تمہاری دادی خراب تھی، تمہاری نانی خراب تھی، اس نے تمہیں اس کو بھڑکا دیا، بچے پاگل ہو جاتے ہیں، نیگیٹو باتیں سنیں ہی نہ، کیونکہ جب نیگیٹو سٹیپ اٹھائیں گے تو باتیں بھی نیگیٹو ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیگیٹو نہیں بننا، آپ نے کہنا ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا رزق اترا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ
گھر کی دال چاول کھا کے گزارا کر لیں، کسی دن برگر کھا لیں، کسی دن کچھ کھا لیں، لیکن پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، جس لیول کی بھی پڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کچھ نہ کچھ بننا ہے۔ فیئرز آپ کو کیا ہے؟ کوئی فیئر نہیں۔ اللہ تعالیٰ، وہی میں نے آپ کو بتایا، جب اللہ کو آپ دوست بنا لیں گے آپ کو کوئی فیئر نہیں ہے۔ ہاں، فیملی سب کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ یقین رکھیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ سے اتنے جڑ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مرہم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق اتارتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ان کو لوگوں نے سپورٹ کیا اور آج وہ بلینر ہیں۔ میرے دماغ میں بلینر ہونا از ناٹ دا سکسیس، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا۔ آج اللہ کرے کہ وہ لوگوں کو بھی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ ان کی سبلنگز بھی نہیں تھے، ان کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھے۔ اگر آپ کی لائف فرض کریں ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ دیکھیں وہ بچے بھی تو ہیں جن کے ماں باپ سڈنلی ایکسیڈنٹس میں مر گئے۔ ایک وہ ہوا تھا ڈی جی خاں میں، وہ سیلفی لے رہے تھے، ماں بھی گری، باپ بھی گرا، ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کہیں گے؟ وہ قدرت کا نظام ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ میاں کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور میں نے اس کو اللہ نے سالو کرنا ہے، میں نے اس کو بس مینیج کرنا ہے بہترین طریقے سے۔ اپنے آپ پہ سیلف پٹی نہیں کرنا، یو آر ناٹ لیس دین اینی بڈی، بی اسٹرانگ، اور اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو آپ مجھ سے کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بی اسٹرانگ اور بی ہیلپ فل ٹو ادر۔ جو آپ اپنے اندر کمزوری فیل کرتے ہیں یا اپنی ڈپرائمنٹ فیل کرتے ہیں، آپ وہ دوسروں کو دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ جہاں بندے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے، اور اس اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے۔ اور ابھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، اگر آپ بچے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پیرنٹس انسانوں کی فارم میں الگ الگ ہو گئے، لیکن اللہ کے جو اسکائی ہے نا، اسکائی کو دیکھ لیں تو وہاں اللہ میاں آپ کی کیئر کر رہا ہے۔ ڈونٹ فیل الون، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو تم نے بالکل وہ نہیں سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے، سوئسائڈ ہو رہی ہے، میں ادھر ہے وہ ادھر ہے، کوئی کہتا ہے نا کچھ، تو وہ یہ سچویشن ہی نیگیٹو ہے۔ آپ سوچتے ہیں سچویشن نیگیٹو ہے، میں نے اس کو نہیں سوچتا، میں نے کچھ بننا ہے، میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ چاہے آپ میٹرک میں ہیں، آپ آئی ٹی کا کچھ سیکھ لیں، آپ آگے آگے اپنی بڑھاتے جائیں ایجوکیشن، ضروری نہیں آپ کو ڈاکٹر بنے، نیوٹریشن کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اپنے آپ کو گریسفلی وداؤٹ سمپتھیز گیننگ سمپتھیز، لوگوں کے لیے بیچارہ نہ بنیں، آپ اسٹرانگ بنیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ اپنے خاندان میں رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، نارمل فیملی دیکھنے میں، لیکن ان کے ماں باپ کے ساتھ اتنی ابیوزو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، مار دھاڑ تھپڑ یہ وہ، تو اس سے اچھا بہتر نہیں ہے کہ آپ آرام سے رہ رہے ہیں، آپ ہیلدی تو رہ رہے ہیں، اپنے مائنڈ سے تو رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے تسلی کے ساتھ رہنا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، میرے رب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ گو کہ یہ اب نارمل ہے، فیملی کا ہر بچے کو چاہیے ماں ہو باپ ہو، ہنسے کھیلیں، لیکن اگر ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں ہو گئے تھے، اگر آپ کہیں تو وہ بروکن فیملی تو نہیں تھی، وہ ڈسٹرب فیملی تھے، دادا باپ پہلے مر گیا، ماں جب 6 سال کے تھے، دادا 9 سال کے تھے، پھر چچا نے، تو اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے نبی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر 2-3 بہن بھائی ہیں تو آپ دونوں آپ پیار کریں، اور آپ نہیں ہیں تو آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ پازیٹیو لوگوں کو سنیں، پازیٹیو لوگوں کو سنیں، آپ قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں، جیسے آپ کو تسبیح کا ہے تسبیح پڑھیں، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو باجماعت نماز پڑھیں اور وہاں پہ دعا کریں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے گا، اور وہ مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ۔ لیکن رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہ چھوڑیں کہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ کی خالہ نے کیا دیا، اگر آپ مانگ
تمہیں تو جائیداد میں سے کچھ نہیں ملا، تو تم کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ باپ جائیداد نہ دے تو اس کی عزت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ختم۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہیں اللہ میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں چھوڑنا، انہوں نے غلطی کی آپ نے نہیں کرنی، آپ ان کی رسپیکٹ کریں، اور اپنے آپ سے میں روز کہتی ہوں اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، کا یہی مطلب ہے fill your heart with peace and fill your brain with the wisdom، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی لونلی سمجھتا ہو، اپنا کچھ سمجھتا ہو، مجھے میسنجر پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کوئی گائیڈنس چاہیے ہو، بروکن فیملی، نارمل فیملی، ان سب فیملیز میں 101% جو ہے نا، پرسنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، 101 ٹائپس کی پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے نا بڑا خوش ہے، اس سے پوچھے جا کے گھر میں، وہ بتائے گا آپ کو کہ خوش ہے کہ نہیں خوش، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور پازیٹیو رکھنا ہے۔ آپ کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہو آپ نے مجھے میسنجر پہ میسیج کر دینا ہے، اور آپ نے مجھے کسی بھی طرح کانٹیکٹ کرنا ہے۔ آئی ول بی اویلیبل فار یو فار دا گائیڈنس۔ تھینک یو ویری مچ۔